إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہو خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو عرش اور فرش سے لے کر تحت الثری کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس جس کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغامات ہم تک پہنچے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تیسرا پہلو. ہم مسلسل کئی ہفتے سے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو سنتے چلے آ رہے ہیں. آج ہم جانیں گے کہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو فرعون تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا. تو منتخب کرنے کے ساتھ آپ کو کون کون سے اوصاف سے اللہ رب العالمین نے پہلے متصف کیا، اس کے بعد فرعون کے پاس بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور وہ پہنچ چکے تھے. اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا، اور منتخب کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو معجزات دیے، میریکل دیے. کیوں؟ تاکہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں تو جانے کے بعد آپ اس معجزات کو اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ آپ کا قائل ہو جائے، آپ کی باتوں کو ماننے لگے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا، اور دربار میں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ٹریننگ دی. کس بات کی ٹریننگ؟ اللہ رب العالمین نے ٹریننگ یہ دی کہ اے موسیٰ، جو تیرے ہاتھ میں ہے، تم فرعون کے سامنے اپنی اس ہاتھ کے عصا کو رکھو گے تو وہ تیز رفتار بھاگنے والا سانپ بن جائے گا، سانپ بن جائے گا. لہذا ایسا ہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچایا اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یقیناً میری زبان میں حقلاہٹ ہے، لکنت ہے. لہٰذا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی ہے، لہٰذا یہ میرا بھائی ہارون جو فصیح اللسان ہے، اچھی زبان کا مالک ہے، اللہ رب العالمین نے ہم دونوں کو تیرے پاس بھیجا ہے. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنے لاٹھی کو ڈالا، ڈالنے کے ساتھ ہی وہ تیز رفتار بھاگنے والا سانپ بنا. تو سانپ بننے کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیچھے ہٹے تو اللہ رب العالمین نے کہا لا تخف، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اسے پہلی شکل میں لوٹا دیں گے. تو فرعون کہہ رہا ہے اچھا، یہ تو بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، یہ تو بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اور یہ اپنی جادو کے کلا سے ہماری زمین سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، اور ہمارے ماننے والوں کو دلوں کے اندر نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرین. تو فرعون نے پیترا بدلا، اور اس نے آنن فانن میں اپنے درباریوں کو بلایا، اپنے ایم پیز ایم ایل اے کو فوراً بلایا، بدھایکوں کو فوراً بلایا، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی آیت نمبر 108 میں کھینچائے. اللہ کہتا ہے قال الملأ من قوم فرعون. فرعون نے اپنے وزراء سے اپنے ایم پی اور ایم ایل ایز کو آنن فانن میں بلایا، اور اس نے کہا ان ھذا لسحر علیم، یہ تو بڑا جادوگر ہے،
یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ حالانکہ یہ جادو نہیں تھا بلکہ یہ تو معجزہ تھا جو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اور وہ عقل کے اندھے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے لہٰذا اس سے پہلے کسی نے ایسے معجزات دکھائے نہیں، یہ معجزات کا صدور اس سے ہو رہا ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخرکار فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور اپنے جو اللہ رب العالمین نے معجزات دیے تھے ان معجزات کو اس کے سامنے رکھ دیا تو اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلائیں گے۔ لہٰذا اس نے آنن فانن میں ایک حکم صادر کیا اور مصر میں اپنے پورے کی پوری پولیس کو پھیلا دیا اور اناؤنس کرنے والوں کے اناؤنسروں کو بھی اس نے پھیلا دیا اور کہا کہ اعلان لگاؤ پورے مصر میں، مصر کے چپے چپے میں اعلان لگاؤ کہ ان جادوگر سے موسیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اس جادو کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، یہ یقیناً یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ لہذا پورے مصر میں اعلان لگایا گیا، اسوان سے جادوگر آئے، جیزا سے جادوگر آئے، یہ سب مصر کے الگ الگ اضلاع تھے، ضلع تھے، وہاں بڑے بڑے ماہرین بڑے بڑے فنان پائے جاتے تھے، وہ سب کے سب جادوگر آئے۔ یاتوک بکل ساحر علیم، جادوگر آئے۔ وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا، تو وہ جادوگر فرعون کے قریب ہونے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے اور موسیٰ کو اگر ہم نے ہرا دیا تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا ہم تجھے اپنے محل میں جگہ دے دیں گے اور سرکاری خزانوں سے تمہارے لیے حصہ خاص کر دیں گے، تمہارے رکھ رکھاؤ کا اچھا انتظام کر دیں گے اور تمہارے آگے پیچھے ملازم پھر رہے ہوں گے۔ یہ سارے وعدہ معاہدہ ہو گئے۔ اس کے بعد جادوگروں نے کہا، فرعون کو تسلی دلایا آپ گھبرائیے نہیں، ہم ہی غالب ہوں گے، ہماری ہی جیت ہوگی، یعنی آپ کی ہی جیت ہونے والی ہے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو فرعون اور جادوگروں کے بیچ میں باتیں ہوئیں تو فرعون نے یہ کہا کہ ہم تجھے اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا خص الخاص بنا لیں گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو لہٰذا ایک میدان کے اندر جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور پورے مصر میں اعلان ہونے کی بنا پر ہر عورت اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے اس میدان کے اندر پہنچ گئی اور ہر بوڑھا لاٹھی ٹیک ٹیک کر اس میدان کے اندر پہنچ گیا، ہر نوجوان اس میدان کے اندر پہنچ گیا کہ آج مقابلے کا دن ہے، آج مقابلے کا دن ہے، آج حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن ہے۔ لہٰذا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہر کوئی اپنے گھر سے نکل پڑا اس میدان کی طرف، اور میدان کی طرف نکلنے کے بعد جادوگر بھی اپنے اپنے فن کو دکھانے کے لیے وہاں پر موجود، کوئی اپنے تھیلے سے رسی کو نکالتا اور میدان میں پھینکتا، وہ فوراً تیز رفتار رینگنے والا سانپ بن جاتا، بچے چیختے، عورتیں دیواروں سے چپک جاتی، نوجوانوں کے قدم پیچھے ہٹ جاتے، بوڑھے خوف محسوس کرتے، ہائے، اور سب کی زبان پر حیا حیا حیا، یہ تو سانپ ہے، یہ تو سانپ ہے، یہ تو سانپ ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد یہ کیفیات پیدا ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں دیکھا کہ ارے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے یہ کہا کہ تم ڈالتے ہو یا میں ڈالوں، یعنی صاحب تم جو تمہیں میریکل ملا ہے، جو بھی تمہارے پاس ہے، تم پیشکش کرتے ہو یا میں پیشکش کروں؟ تو ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم پہل کرو۔ لہٰذا ان لوگوں نے اپنے اپنے تھیلے سے رسی نکالا اور میدان میں ڈالا، ہر طرف سانپ ہی سانپ، وہ لوگ بھاگنے لگے، چیخ و پکار کی ایک صدائیں بلند ہو گئی۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی، وہ وحی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی، قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس۔ وہ وحی کیا تھا؟ وہ وہی یہ تھا کہ اے موسیٰ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں بھی لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی، ارے یہ کیا بن گیا، پورے میدان میں صرف سانپ ہی سانپ ہے، کیا بنے گا؟
تو اتنے میں اللہ رب العالمین نے حکم نافذ کیا ہے موسیٰ اپنی عصا کو چھوڑ زمین پر. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر چھوڑا، نحن الملقین قالوا القوا فلما سحروا اعین الناس، تو جادوگروں نے دیکھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا اور ڈالنے کے ساتھ اس میدان کے لیے خاص ثعبان مبین، بڑا اژدہا اللہ رب العالمین نے بنا دیا. اللہ رب العالمین نے بڑا اژدہا بنا دیا. اس لاٹھی کو اللہ رب العالمین نے بڑا اژدہا، بڑا سانپ بنا دیا. ان کے سانپوں کو جیسے سانس لیتا وہ نیوڈلز کی طرح وہ نگلنا شروع کر دیا. یعنی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا اور ان جادوگروں نے میدان میں جو سانپ بنایا تھا، کارستانیاں دکھلائی تھی، وہ اکیلا اژدہا یعنی وہ اکیلا لاٹھی ان کے سانپوں کو، ان کے بنائے ہوئے کلاؤں کو وہ نگلنے لگا، اپنی طرف کھینچنے لگا. وہ لوگ جادوگر اپنے اپنے فن کے امام تھے، وہ جادو کے امام تھے، یعنی ان کا پورے مصر میں چرچا تھا اور ان لوگوں نے فرعون کو تسلی دلائی تھی. اب وہ گھبرا گئے کہ ارے یہ کیا ہوا، ہم تو جادو کے امام ہیں، ہم جادو کے امام ہیں، اب ایسے وقت میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا یا موسیٰ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس. جب موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنے عصا کو ڈالا اور وہ عصا اژدہا بنا، اعین الناس، لوگوں نے جب دیکھا اپنی آنکھوں سے، واسترهبهم، تو وہ لوگ گھبرا گئے، وہ جادوگر ڈر گئے. وجاؤ بسحر عظیم، اور وہ جادوگر کہنے لگے ارے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، ارے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. لیکن وہ جادو کے امام تھے، لیکن وہ دیکھنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر خوف، وحشت پیدا ہو گئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور اللہ رب العالمین نے کہا اپنی لاٹھی کو ڈالیے. هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جیسے ہی موسیٰ نے لاٹھی کو ڈالا، وہ ان لوگوں نے جو بنایا تھا اس کو نگلنا شروع کر دیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق واقع ہو گیا، یعنی جو سچ تھا، جو اللہ کی صداقت کی تصدیق ہونے والی تھی، یہاں پر حق صادق ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو جادوگروں نے جو اپنا کلا دکھایا تھا وہ باطل تھا، تو لہٰذا ان کا کیا کرایا دھرا کا دھرا رہ گیا، ان کا کیا کرایا دھرا کا دھرا رہ گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو اللہ رب العالمین نے جو معجزات عطا کیا تھا، لہذا موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں پر غالب آ گئے. وانقلبوا صاغرین، اور وہ جادوگر ذلیل و رسوا ہو گئے، جادوگر ذلیل و رسوا ہو گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور دیکھنے میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی گردنیں پکڑ پکڑ کے کوئی سجدے میں ڈال رہا ہو. یعنی جادوگر کی کیفیات، وہ کہ ہم تو جادو کے امام ہیں اور ہماری جیت ہوگی، اسی امید پر آئے تھے، اور فرعون سے معاہدہ بھی کیا تھا کہ خوب انعام ملنے والا ہے بادشاہ سے ہمیں. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، جادوگر وہ کہنے لگے ہم جادو کے امام ہیں، اور یہ جو موسیٰ نے جس عمل کو انجام دیا ہے یقیناً یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور وہ لوگ کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے سارے جہان کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، اب جب حق واضح ہو گیا اور سب کے سب جادوگر سجدے میں چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کہیں کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ کی نبوت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تو فرعون نے کہا اچھا، ہم نے اپنے خرچے سے بلایا تھا، اپنے شاہی ہم نے انتظام کیے تھے اور ہم نے سب کچھ نچھاور کیا تھا، اور یہ سب کے سب اپنے پیترا بدل دیے. تو فرعون نے کہا قال فرعون نے کہا آمنتم بھی، ارے تم ایمان لے آئے قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا. فرعون کہہ رہا ہے میں تو اجازت ہی دینے والا تھا کہ تم لوگ اب ایمان لاؤ. یعنی یہاں پہ یہ انہیں ورغلا رہا ہے، بہکا رہا ہے فرعون یہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا
تم سب کے سب ایمان لائے. اچھا جب ایمان لے کر آئے تو تم اس کی چال بازیوں کو تو سن لو. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہ الا فسوف تعلمون. تجھے سمجھ نہیں ہے یہ اپنے کلاؤں کے ذریعے سے یہ تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. موسیٰ جو ہے یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے اور تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے, میری اجازت کے بغیر ہی اس کی باتوں میں آ گئے. اب آ گئے, میں نے شاہی خرچے سے تمہیں بلایا تھا, اب سزائیں دوں گا, اب سزائیں دوں گا. وہ سزائیں کیا تھی؟ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ, ہم تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے, وَأَرْجُلَكُمْ, تمہارے پیر کاٹ ڈالیں گے, من خلاف, الٹی جانب سے, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, تم سب کو سولی پر چڑھا دیں گے. اے جادوگروں کہ ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے, تمہارے پیر کاٹیں گے الٹی جانب سے, یعنی ایک سیدھا ہاتھ تو ایک الٹا پیر, ایک الٹا پیر تو ایک سیدھا ہاتھ, ایسے الٹی جانب سے ہم کاٹیں گے اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سلی چڑھا دیں گے. قالوا انا الی ربنا لمنقلبون, وہ لوگ کہنے لگے کہ یقین فاقسم ما انت قاص, کہ اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے, تجھے جو کرنا ہے کر لے, اب ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں, ہم ایمان کا سودا کرنے والے نہیں. ہم ایمان لے آئے موسیٰ کے رب پر, ہم ایمان لے آئے ہارون کے رب پر, ہم ایمان لے آئے سارے جہان کے رب پر. تجھے جو چاہے کرنا ہے کر لے. یقیناً ہم اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے, یعنی ہم پلٹ کے بھاگ نہیں سکتے. ایسا استحکام ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوا جب ان لوگوں نے اس معجزات کو دیکھا. اس کے بعد ان کے دن آسانی کے ساتھ گزرنے لگے. فرعون نے شرارتوں کی انتہا بھی کر دی اور فرعون نے ستایا, تکلیفیں دی, پریشان کیا. آخرکار دن کا گزران ہوتا رہا. آخرکار وہ دن بھی آیا کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور فرعونیوں کو اللہ رب العالمین نے عذاب کے اندر گرفتار کیا. اللہ رب العالمین نے عذاب کے اندر گرفتار کیا. وہ عذاب کیا تھا؟ وہ قحط سالی کا عذاب تھا, یعنی ان کی فصلیں تباہ ہونے لگی, ان کے جانور مرنے لگے. وہ بھاگے بھاگے آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے دعا کر, اپنے رب سے دعا کر تاکہ یہ تکلیف ہم سے دور ہو جائے. تو اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو اللہ رب العالمین ان کا دفاع کر دیتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, لیکن تو ایسا کر بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے رہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو, مومنین کی جماعت کو ہمارے ساتھ بھیج دو. وہ کہتے کہ یقیناً تو ایسا کر تو ہم جب ہمارے حق میں یہ چیزیں قبول ہو جائیں گی ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ لگا دیں گے. لیکن جیسے ہی وہ چیزیں دور ہو جاتی وہ پھر الٹی جانب وہ اپنے آپ کو بہانا شروع کر دیتے. وہ کہتے کہ نہیں میں نہیں بھیجتا. آخرکار اللہ رب العالمین نے عذاب پہ عذاب بھیجا. وہ کیسا عذاب؟ والجراد, ٹڈیوں کا عذاب, والقمل, کھٹمل کا عذاب, والزفادیہ, مینڈک کا عذاب, والدم آیات مفصلات, نقصیر کا عذاب. اللہ رب العالمین نے عذاب کے عذاب پر عذاب کے مبتلا کرتا رہا. وہ اللہ رب العالمین نے جب ٹڈیوں کو بھیجا وہ گول کے گول آتے اور ان کے فصلوں کو تباہ کر دیتی, ان کی فصلوں کی بالیوں سے گودا کو وہ خالی کر دیا کرتی تھی. اس کے بعد والجراد کے بعد, ٹڈیوں کے بعد والقمل, کھٹمل کو اللہ رب العالمین نے بھیجا, یعنی جوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. ایسا کہ ان کے بالوں میں جوں, ان کے کپڑوں میں جوں, اپنے کپڑوں کو وہ جھاڑتے تو وہ ہر طرف پھیل جاتے اور وہ ان کے جسموں پر سوار ہو جاتے. وہ کھجا کے وہ پریشان ہو گئے. پھر وہ سب آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں موسیٰ رب سے دعا کر یہ تکلیف ہم سے دور ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے, ایک تکلیف دور ہو جاتی, پھر دوسری تکلیف آ جاتی, پھر دوسری تکلیف کے لیے دعا کرتے تو وہ دور ہو جاتی. والضفادع, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مینڈک کے عذاب کے اندر مبتلا کیا. مینڈک کا عذاب کیسا کہ وہ کھانے کے وہ پینے کے لیے پانی کنویں سے نکالتے, اس میں مینڈک ٹرٹرا رہا ہوتا.
کھانے کے لیے پلیٹ لے کر بیٹھتے ہیں، اس کے اندر مینڈک اچھل کے بیٹھ جاتا، ان کے کپڑوں پر مینڈک سوار ہو جاتا، ان کے گھر کے کونوں میں مینڈک سوار ہو جاتا، اور ایک مینڈک کو وہ مارتے دسیوں پیدا ہو جاتے اور ہر طرف سے ٹرٹرانے کی آواز آتی، گویا کہ ان کی زندگی دشوار ہو گئی۔ وہ کیسے جیتے؟ ایسے حال میں اگر ہر طرف سے مینڈک کی آواز آئے تو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہم سوچیں گے کہ کیسے ہمیں کوئی خاموش جگہ مل جائے کہ میں وہاں پہ چلا جاؤں اور اپنے آپ کو بچا لوں۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعائیں مانگی، اللہ رب العالمین نے اسے بھی دفاع کر دیا۔ اس کے بعد وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ رب العالمین نے انہیں آخری عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ وہ عذاب یہ تھا کہ نقصیر بہنا، جیسے وہ پانی لیتے اس میں ناکوں سے خون پھوٹتا اور وہ پانی رنگین ہو جاتا، کھانے کے لیے کھانا لیتے ناک سے نقصیر بہتا اور وہ خون پلیٹ میں پورے ہر طرف خون ہی خون دیکھنے کو ملتے۔ آخرکار عذاب پہ عذاب اللہ رب العالمین نے انہیں دیا، اور دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بتلایا کہ اگر تم نے نافرمانیاں اگر نہیں بند نہ کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی تکلیف پہ تکلیف کے اندر تمہیں مبتلا کرتا رہے گا۔ ان لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، اور باتوں کو نہ ماننے کے ساتھ ہی ان لوگوں نے جب شرارت کی انتہا کر دی تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی گرفت کر لی، اللہ رب العالمین نے گرفت کر لی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے بعض علاقوں میں ایسا عذاب اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ وہ سب کے سب اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مقدس وادی ہے، جب یہاں پہ جانا تو حتتن کے الفاظ کہتے ہوئے جانا، تو وہ لوگ حنتتن اس الفاظ کو بدل کے وہ اس راستے سے گزرتے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ بہت ہی مقدس وادی ہے جھک کے جانا تو وہ گھسٹ کے جایا کرتے، یعنی ماننا ہی نہیں ہے نبی کی بات کو، ماننا ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ ٹھان لیا تھا، جب یہ ٹھان لیا تو اللہ رب العالمین نے آخرکار انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ ادھر فرعون کی شرارت، فرعون نے بھی شرارت کی انتہا کر دی تھی۔ آخرکار فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوا ینکثون، وہ لوگ اس کے بعد جب عذاب اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب سے انہیں بچا لیا تو آخرکار وہ دن بھی آیا کہ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ کی بات سچی ہے، اور موسیٰ کو جو اللہ رب العالمین نے معجزات عطا کیے ہیں یہ معجزات سچا ہے، یہ یقیناً یہ نبی ہے، تو لہٰذا اس نے بنی اسرائیل کو لگا دیا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لے جا یہ بنی اسرائیل کو لے جا۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلنے کے ساتھ آگے دریا، ادھر فرعون اور فرعون کی آرمیز وہ ابھی چلی رہے، اتنے میں فرعون اور فرعون کی آرمیز بھی پیچھے لپکی، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی آرمیز ہے، اور فرعون اور وہ شریر تو ایسے وقت میں بنی اسرائیل کہنے لگے ارے اس سے پہلے تو وہ فرعون تو ستا ہی رہا تھا، پریشان تو کر ہی رہا تھا، اب موسیٰ تو نے تو پورے مروانے کا اعلان کر دیا کہ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کی پولیس ہے، اب ہم بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ اب تو کوئی بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اب ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ تو فاغرقناہم فی الیم فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے اس دریا پہ مار، جیسے فلاقا، جیسے انہوں نے دریا پہ مارا اللہ رب العالمین نے ان دریا کو دو سمتوں میں کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میں راستے ہموار کر دیے۔ فاغرقناہم فی الیم، اور فرعون نے جیسے ہی قریب آ کے فرعون اور فرعون کی پولیس نے دیکھا ہے بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں، یعنی ہمارے ملک سے نکلنے کا پورا پلان کر بیٹھے ہیں، نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ دریا پار لگ گئے، اور لگنے کے ساتھ فرعون نے بھی اور فرعون کے آرمیز نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے اس دریا کے اندر، ڈال دیے دریا کے اندر، ڈالنے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے پھر اس دریا کو رواں و دواں کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو اس دریا کے اندر غرقاب کر دیا، ڈبو دیا، ان کی ہستی کو مٹا دیا۔ اور مٹانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہی نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عبرت کا ایک سما پیدا کر دیا،
آج بھی ایجپٹ کی میوزیم میں، مصر کی میوزیم میں آج بھی فرعون کا جسم موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے اس کے جسم کو اسی لیے بچا کے رکھا ہے تاکہ نسل در نسل دیکھے اور دیکھنے کے بعد وہ اندازہ لگائے کہ جو انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں سب سے بڑا لارڈ ہوں، میں سب سے بڑا گاڈ ہوں، میں سب سے بڑا اللہ ہوں کا نعرہ لگانے والا۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ حتی مات عدو اللہ بعیدا عن عرشہ بعیدا عن قصرہ بعیدا عن سلطانہ بعیدا لا طبیب یداوی ولا صدیق یواسی، کہ ہم نے اسے ایسی جگہ غرق کیا جہاں نہ کوئی اس کا دوست، جہاں نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا، جہاں نہ کوئی اس کا علاج کرنے والا، جہاں نہ کوئی اس کی آواز کو سننے والا، ایسی جگہ ہم نے اسے غرقاب کیا، اور غرقاب کرنے کے بعد ہم نے اس کے جسم کو بچا لیا تاکہ انسان دیکھے اور دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کرے کہ نافرمانوں کا، اللہ سے بغاوت کرنے والوں کا، اللہ کے بندوں کو ستانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج بھی کبھی ہم جائیں عمرہ کرنے کے لیے تو وقت کو فارغ کرنے کے بعد ایجپٹ جائیں، مصر جائیں، وہاں سے بہت سارے راستے ہیں جانے کے، اور جب مصر جائیں، مصر کی میوزیم میں ہم دیکھیں فرعون کا جسم آج بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے بچا کے رکھا ہے تاکہ ہم دیکھیں جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، اپنی منمانی زندگی گزارا کرتے ہیں، کھوکھلی باتوں کے پیچھے پڑ کے اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر دیا کرتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔